حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ علماء کے لیے نہیں، یہ صرف اساتذہ کے لیے نہیں، بلکہ باپ اپنے گھر کا ذمہ دار، ماں اپنی اولاد کی ذمہ دار، استاد اپنے شاگردوں کا ذمہ دار، تاجر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے اپنے مال کو بیچے، امام اپنی جماعت کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی افسر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی ذمہ داری کے نیچے ہے کہ وہ جو ہے اپنے ذمہ داروں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی بہانہ قبول ہوگا۔ اسی ذمہ داری کے احساس کا ایک عظیم نمونہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ اپنا حلیہ بدل کر باہر نکل جاتے، لوگوں سے پوچھا کرتے کہ یہ داؤد کیسے ہیں، یہ عدل کرتے ہیں، یہ حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح جو ہے آپ اپنے بارے میں پوچھا کرتے۔ پیارے بھائیو، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سڑک بنانا اور یہ نالوں کو پیک کرنا، یہ بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی ذمہ دار ہے وہ کچھ وقت نکال کر 5-6 دن نکال کر ایک اسکوٹر لے اور اسکوٹر پر موٹر سائیکل پر پورے کراچی کا دورہ کرے تو اسے احساس ہوگا کہ کس قدر کراچی کا حال برا ہے۔ جگہ جگہ پر گٹر اور نالے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر روڈ کھدے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر روڈ پر بلیڈ لگا دیا گیا ہے اور جناب عالی وہ بننے کا نام نہیں لے رہے۔ کوئی مہروں کا مریض ہے، کوئی کمر کے مہروں کا مریض، کوئی گردن کے مہروں کا مریض جب وہ سواری کرتے ہیں، جب وہ سفر کرتے ہیں، رکشے میں ہو یا کار میں ہو یا موٹر سائیکل پہ ہو، وہ بڑی اذیت میں ہے۔ لہٰذا اس کا بھی جو ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ خوف خدا کرے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ منصب دیا ہے، جب آپ کو رب ذوالجلال نے یہ عزت دی ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ اعلان بھی کیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کو جو رب ذوالجلال نے ذمہ داری دی، اگر باپ بنایا یا پھر آپ کو وزیر بنایا، مشیر بنایا، میئر بنایا، چیئرمین بنایا، جو بھی بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو ہی پڑھ لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا یا بکری کا بچہ مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ عمر کو خوف ہے کہ کل قیامت میں کہیں اس وجہ سے اس کی گرفتاری نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔